بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 42 ہے، جس کا عنوان ہے تحریک علی گڑھ، یعنی تحریک علی گڑھ کی جو تعلیمی خدمات ہیں انشاءاللہ آج ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حمایت اسلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور انجمن حمایت اسلام کا سب سے پہلے ہم نے تعارف پڑھا تھا، اور پھر ایسے ہی ہم نے اس کے قیام کی وجوہات پر گفتگو کی تھی کہ انجمن حمایت اسلام کن وجوہات کی بنا پر قائم ہوئی۔ ایسے ہی پھر ہم نے انجمن کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے 4 اغراض و مقاصد تھے، ان کو پورا کرنے کے لیے انجمن وجود میں آئی۔ ایسے ہی پھر ہم نے آخر میں انجمن کی جو سیاسی خدمات ہیں ان پر گفتگو کی تھی، اور ایسے ہی انجمن کی جو تعلیمی خدمات ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تحریک علی گڑھ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور تحریک علی گڑھ کی ابتدا دیکھیں گے کہ یہ کیسے شروع ہوئی، اور پھر اس کی جو تعلیمی خدمات ہیں، تعلیمی خدمات کے حوالے سے ہم تفصیلات پیش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تحریک علی گڑھ کی ابتدا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم پیچھے تفصیلات ذکر کر چکے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس میں بدقسمتی سے مسلمانوں کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی۔ تو انگریز حکومت آنے کے بعد مسلمانوں کے گرد دائرہ جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا، اور ہر موڑ پر مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، اور انگریز بھی کوئی موقع مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کا ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو ان حالات میں تحریک علی گڑھ کی ابتدا ہوئی۔ سر سید احمد خان اس تحریک کے بانی تھے۔ سر سید احمد خان کا ایک نقطہ نظر تھا، اس نقطہ کے پیش نظر انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انگریز اور مسلمانوں کے درمیان میں بہت فاصلے ہیں، مسلمان اور انگریزوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کی آپس میں دشمنی ہے، اور اسی لیے انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے انگریزوں کے قریب کر دیا جائے، اور انگریزوں کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں کے بارے میں وہ دور کر دی جائیں۔ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے مغربی تعلیم کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کروائی۔ مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ وہ مغربی تعلیم حاصل کریں۔ جب وہ مغربی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ انگریزوں کے قریب ہو جائیں گے، جب انگریزوں کے قریب ہوں گے تو آپس میں افہام و تفہیم ہوگا، اور پھر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے سر سید احمد خان نے مختلف رسائل میں، مختلف اخبارات میں مضمون لکھے، اور مسلمانوں کو مغربی تعلیم کے فوائد سمجھائے تھے تاکہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اب ہم سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی توجہ مغربی تعلیم کی طرف مبذول کروائی، تو سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1859 کی بات ہے کہ انہوں نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا، اور وہ اسکول جو ہے مغربی تعلیم طلباء کو دیا کرتا تھا۔ پھر آپ کا جو ہے تبادلہ یہاں سے غازی پور ہو گیا، کیونکہ آپ انگریز حکومت کے ملازم تھے، تو آپ کا تبادلہ ہو گیا، غازی پور چلے گئے، اور وہاں پر جا کر بھی آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور مدرسہ قائم کر کے یہاں بھی مغربی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ دونوں قوموں کو قریب کیا جا سکے۔ لیکن اس دور کی جب آپ غازی پور میں مقیم تھے، ایک اہم کارنامہ اس دور کا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہے۔ اس دور میں آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا اہم مقصد جدید علوم کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروانا تھا، اور اس سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے پیچھے بھی سر سید احمد خان کا وہی نقطۂ نظر تھا کہ تاکہ دونوں قوموں کو قریب لایا جا سکے۔ تو انہوں نے
سوسائٹی کے ذریعے انگریزوں اور ہندوستانیوں کی جو قریبی تعلقات تھے ان کو مزید قریب کرنے کی کوشش کی، اور اس سوسائٹی کے زیر اہتمام انہوں نے بہت سی تاریخ کی کتابوں کے تراجم کروائے تاکہ انگریزوں کی تاریخ مسلمانوں کو معلوم ہو سکے اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ انگریزوں کو معلوم ہو سکے۔ تو یہ سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے قائم کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی بہت سی خدمات رہی ہیں اور اس نے بہت سی کتب کے تراجم کیے ہیں، اور پھر 1864 میں جب سر سید کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا تھا تو یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا جو دفتر ہے وہ غازی پور سے منتقل ہو کر علی گڑھ چلا گیا تھا، اور علی گڑھ میں ہر ماہ جلسہ ہوتا تھا اور وہاں پر مختلف مضامین پر لیکچر دیے جاتے تھے، اور بہت سی کتابوں کے وہاں پر بھی تراجم کیے گئے جن میں مشہور کتابیں تاریخ کی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اس کی خدمات میں ایک بڑی خدمت سائنٹیفک سوسائٹی کی جو خدمات ہیں ان میں سے ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ اس سوسائٹی نے ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بھی جاری کیا تھا، یعنی ایک اخبار جاری کیا تھا۔ اس اخبار میں سیاسی، عملی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی مضامین وغیرہ شائع ہوتے تھے۔ شروع میں یہ اخبار جو ہے وہ ہفتہ میں ایک بار شائع ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں پھر ہفتہ میں 2 بار شائع ہونے لگا تھا، اور اس اخبار کا مقصد بھی وہی نقطۂ نظر سر سید احمد خان کا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستانیوں کے جذبات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو انگریزی طرز حکومت سے آشنا کروانا، یہی ان کا اس اخبار کا بھی نقطۂ نظر تھا۔ اس اخبار کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اخبار میں دونوں زبانوں میں مضامین شائع ہوتے تھے، یعنی ایک مضمون اگر اردو میں ہے تو اس کا انگلش میں ترجمہ بھی شائع ہوتا تھا، اور اگر کوئی مضمون انگلش میں ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ میں شائع ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سائنٹیفک سوسائٹی کی کچھ خدمات تھیں۔ ایسے ہی سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان میں ایک تہذیب الاخلاق رسالہ بھی ہے۔ آپ نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، اور اس رسالے کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو مذہبی خیالات ہیں ان کی اصلاح کی جائے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سوچنے کا اور فکر کرنے کا نیا انداز ڈھال دیا جائے، نیا انداز پیدا کر دیا جائے۔ اس کا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 میں شائع ہوا تھا، اور اس کے جو مضمون نگار ہیں وہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جن میں نواب محسن الملک ہیں، نواب وقار الملک ہیں، مولوی چراغ علی ہیں اور سید محمود وغیرہ، اور ایسے ہی سر سید احمد خان نے بھی اس میں بہت سے مضامین تحریر کیے تھے۔ تو اس رسالے کے بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوئے معاشرے پر، جن میں ایک اثر تو یہی تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف مائل کیا گیا، اور ایسے ہی ایک اثر اس کا یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں میں جو مختلف قسم کے تعصبات پھیلے ہوئے تھے وہ کم ہو گئے، اور ایسے ہی یورپی مصنفین نے اسلام کے بارے میں جو مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، تہذیب الاخلاق کے ذریعے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات میں ہیں ان میں سے ایک کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہے۔ سر سید احمد خان نے بنارس میں ایک کمیٹی قائم کی، اور اس کے سیکرٹری بھی وہ خود ہی مقرر ہوئے تھے، اور اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ سرکاری کالجوں میں اور سرکاری اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد کم کیوں ہے، اس بات کی تحقیق کرنی تھی۔ تو تحقیق کرنے کے بعد کمیٹی نے یہ رپورٹ دی، اور کمیٹی اس نتیجہ پر پہنچی کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کا ایک اپنا کالج ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اساتذہ کی وجہ سے مسلم طلباء جو ہیں وہ ان اسکولوں کا اور ان کالجوں کا رخ نہیں کرتے۔ اگر مسلمانوں کا اپنا کالج ہوگا تو وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ علوم سے بہرہ مند ہو سکے گی۔ تو چنانچہ اب ایسا کوئی تعلیمی ادارہ قائم کرنا تھا، تو سرمایہ کی کمی تھی، تو اس کمیٹی نے سرمایہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور سرمایہ اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر علی گڑھ میں کالج قائم کیا گیا۔ یہ 1872 کی بات ہے۔ تو یہ جو ایم اے او کالج کے نام سے کالج ہے علی گڑھ میں، یہ قائم کیا گیا۔ ایسے ہی سر سید احمد خان کی خدمات میں سے ایم اے او ہائی اسکول کا قیام بھی ہے۔ 1857 میں مئی کے مہینے میں ایم اے او ہائی اسکول کا افتتاح کیا گیا، اور مختلف انگریز اور نان مسلم لوگوں نے اس اسکول کے لیے بہت سے عطیات بھی دیے۔
تو اسکول نے بہت جلد ترقی کی. 6-7 مہینے میں ہی طلباء کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اسکول میں 17 اساتذہ جو ہیں وہ مقرر کیے گئے تھے. اور اسکول کے اساتذہ نے بڑی انتھک محنت کی اور بڑی دلچسپی سے کام کیا تو تھوڑے ہی عرصہ میں اسکول کو بہت کامیابی حاصل ہوئی. اور یہاں پر مسلم اساتذہ اور مسلم طلباء اور غیر مسلم اساتذہ و طلباء سب مل کر ایک جگہ کام کیا کرتے تھے. ایسے ہی سر سید احمد خان کی خدمات میں سے MAO کالج کا قیام بھی ہے. پھر اسی اسکول کو بعد میں بڑھا کر MAO کالج کا نام دیا گیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ MAO کالج قائم ہو گیا. اس کالج کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نماز کی پابندی اس کالج میں لازمی قرار دی گئی. اور ایک خصوصیت اس کالج کی یہ رہی کہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے اسلامیات اور دینیات کا جو مضمون ہے یہ پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا. اور تیسری خصوصیت اس کالج کی یہ رہی کہ اس میں قرآن مجید بھی بطور نصاب کے اور بطور درس کے شامل رہا ہے. اور ایک اور اس کی خصوصیت یہ رہی کہ یہاں پر طلباء مقیم رہتے تھے، یعنی ہاسٹل بنائے گئے تھے اور ہاسٹل میں طلباء مقیم رہتے تھے. تو یہ چند خدمات تھی سر سید احمد خان کی تعلیم کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خدمات ہیں سر سید احمد خان نے جو سر انجام دی ہیں تعلیمی حوالے سے. انہوں نے ایک کانفرنس قائم کی تھی جس کا نام تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اس کے بھی بہت اعلیٰ مقاصد تھے کہ مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دلوانے کی کوشش کی جائے، اور ایسے ہی مذہبی تعلیم جو ہے مسلمانوں کی اس کے حالات معلوم کیے جائیں اور اس حوالے سے علماء کی مدد حاصل کی جائے. تو اس طریقے سے یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی آپ کی جو علمی خدمات ہیں، تعلیمی خدمات ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو بہرحال آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے تحریک علی گڑھ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور تحریک علی گڑھ کی جو تعلیمی خدمات تھیں ان پر ہم نے مفصل بحث کی ہے. اور اس میں ہم نے سب سے پہلے تحریک علی گڑھ کی ابتدا دیکھی ہے کہ اس کی ابتدا اور شروعات کیسے ہوئی. پھر ہم نے اس کی تعلیمی خدمات پر بحث کی ہے. تعلیمی خدمات میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہے، تہذیب الاخلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. ایسے ہی کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان کے حوالے سے پڑھا ہے کہ اس نے چندہ جمع کر کے کالج بنایا تھا مسلمانوں کے لیے. ایسے ہی MAO ہائی اسکول کے قیام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور MAO کالج کے حوالے سے ہم تبصرہ کر کے آئے ہیں کہ یہ ساری خدمات ہیں تحریک علی گڑھ کی سر سید احمد خان کی. تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات اور ان کے اثرات کا تنقیدی جائزہ لیں. ایسے ہی سر سید احمد خان کے حوالے سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات بیان کریں، تو وہی جو ہے تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات ہیں، وہی خدمات جو ہیں وہ سر سید احمد خان کی بھی تعلیمی خدمات ہیں. بس یہ ہے کہ الفاظ تبدیل کر کے اسٹیٹمنٹ چینج کر کے سوال پوچھا جاتا ہے، البتہ جواب وہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 43 میں ہم اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے اور اپنے نصاب کو مکمل کرنے کی طرف بڑھتے رہیں گے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تحریک خلافت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس میں ہم تحریک خلافت کا قیام دیکھیں گے، اس کے واقعات دیکھیں گے، اور یہ ختم کیوں ہو گئی تھی اور کن مقاصد کے لیے چلائی گئی تھی، تفصیلات دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے.